ترقی یافتہ ممالک میں عوام ٹیکس دیتے ہیں تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے، تحفظ کے لیے، امن و امان کے لیے، بہترین سڑکوں کے لیے، صحت کے لیے، صفائی کے لیے، بجلی پانی گیس کی مکمل فراہمی کے لیے۔ قصہ مختصر، عوام ٹیکس دیتے ہیں اپنی بہتری کے لیے۔ پاکستان میں عوام ٹیکس دیتے ہیں IMF کی اقساط کے لیے، قرضے واپس کرنے کے لیے، ممبران اسمبلی کی مراعات کے لیے، ان کے فری بجلی یونٹس کے لیے، سفری مراعات کے لیے، سرکاری بابوؤں کی عیاشی کے لیے، سرداروں کی سرداری کے لیے، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے لیے، سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھانے کے لیے، آخری وقت میں ایمبولینس کے بجائے گدھا گاڑیوں پر مرنے کے لیے، عدالتوں میں رلنے کے لیے، بے روزگاری کے لیے، مہنگی گیس کے لیے، مہنگے پیٹرول کے لیے، مہنگی بجلی کے لیے، سرکاری سکولز کی خستہ حالی کے لیے۔ تو پھر کر لے تیاری مزید ٹیکس دینے کے لیے، کیونکہ کل نئے بجٹ کا طوفان عوام سے ٹکرا جائے گا۔ بجٹ طوفان کا رخ بدستور عوام کی جیبوں کی طرف ہے۔ وفاقی بجٹ طوفان کے نتیجے میں گھریلو بجٹ بری طرح آؤٹ ہونے کے پورے امکانات ہیں۔ بجٹ طوفان سے اٹھنے والی بڑی بڑی لہریں آپ کی جیبیں، اکاؤنٹ سب کچھ بہا لے جا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی بجٹ میں اہل اقتدار کو ملنے والا ریلیف عوام کے لیے بجٹ طوفان کی شدت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے بجٹ پر دستخط کر دیے ہیں، جس پر کل سے عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ تعلیم، سفر، خوراک، رہائش، غرض استعمال کی ہر شے پر اضافی ٹیکس تو دینا ہی ہوگا۔ حکومت نے IMF سے ایک بڑی بیل آؤٹ ڈیل حاصل کرنے اور 13 ٹریلین کے ٹیکس ریونیو کا ہدف پورا کرنے کے لیے 1.7 ٹریلین روپے کا اضافی ٹیکس عائد کیا ہے۔ 18,887 ارب روپے کے وفاقی بجٹ میں براہ راست ٹیکسز پر 48%، جبکہ بلا واسطہ ٹیکسز میں 35% اضافہ کیا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے اور اب ماہانہ 50,000 روپے سے اوپر تنخواہ والے شخص کو 2.5 کے بجائے 5% ٹیکس دینا ہوگا۔ اسی طرح سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ کی آمدن والے افراد پر 30,000 فکس ٹیکس کے علاوہ 15% ٹیکس، سالانہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک تنخواہ پر 80,000 فکس سمیت 25% ٹیکس دینا ہوگا۔ اسی طرح تنخواہ جوں اوپر جاتی رہے گی نا، ٹیکس بھی آپ کی تنخواہ پر حق بڑھتا رہے گا ٹیکس کا۔ ماہانہ 8.5 لاکھ کمانے والے افراد پر سرچارج لگا دیا گیا ہے، یعنی جس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ روپے ہے، اب انہیں 45% نارمل ٹیکس کے ساتھ ساتھ 10% سرچارج بھی ادا کرنا پڑے گا۔ آئندہ ماہ سے شہریوں کی تنخواہ کم آئے گی، لیکن پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی شرح بڑھا کر حکومت نے 70 روپے فی لیٹر کر دیا ہے۔ اب یہ اضافہ بھی جلد عوام سے ہی آبویسلی وصول کیا جائے گا۔ 1 جولائی سے پاکستان سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کو پہلے سے زیادہ اور بھاری ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطی اور افریقی ممالک جانے والے اکانومی اور اکانومی پلس کے کرایوں میں 12,500 روپے تک ڈیوٹی دینا ہوگی۔ فرسٹ کلاس اور بزنس کیٹیگری کے مسافر اب 75,000 روپے کے بجائے 1,05,000 روپے ڈیوٹی کی صورت میں ادا کریں گے۔ اسی طرح یورپ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک فضائی سفر کرنے والوں کو بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح کے فیصلوں سے مشرق وسطی میں محنت مزدوری کے لیے جانے والے افراد سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن حکومت کو عوام سے زیادہ اپنے ارکان کی فکر ہے۔ سفری کرایوں پر ٹیکس کی بھرمار کرنے والی حکومت نے پیپلز پارٹی کی ترامیم منظور کرتے ہوئے اراکین اسمبلی کا سفری الاؤنس 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا ہے فی کلومیٹر۔ ساتھ ہی اب اراکین پارلیمنٹ کے بچ جانے والے سالانہ فضائی ٹکٹس منسوخ ہونے کے بجائے اگلے سال کے لیے قابل استعمال ہوں گے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ارکان اسمبلی کے لیے سالانہ ٹریولنگ واؤچرز کی تعداد کو 25 سے بڑھا کر 30 کر دیا گیا ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں غیر منقولہ جائیداد کی فروخت یا منتقلی پر عائد ایڈوانس ٹیکس سے ریٹائرڈ حاضر سروس وفاقی اور صوبائی سول اور فوجی ملازمین کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف عام عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اب اپنے بچوں کے اسکول کے خرچوں میں اضافے کے لیے بھی کمر کس لیجئے، کیونکہ کلر پینسلز، مختلف سیاہی یا انکس، ربڑ یا اریزرز، شارپنرز، بال پین، مارکرز، ان سمیت تمام اسٹیشنریز پر بھی 10% سیلز ٹیکس دینا ہوگا۔ بجٹ کا لب لباب یہ ہے کہ حکومت کہیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ ساری قربانی ہر بار کی طرح عوام کے حصے میں ہی آئی ہے، وہ بھی صرف کمزور طبقے پر۔ پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے عوام کو نیا بجٹ مزید باریکی سے پیسے گا، جس سے جینا یقیناً مزید دشوار ہو جائے گا۔
لیکن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے اور وہ بڑے پرعزم ہیں کہ اپنے اقدامات سے نان فائلر کی اختراع ہی ختم کر دیں گے اور بجٹ میں نان فائلرز کو سزا دینے جا رہے ہیں. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کا مزید بوجھ برداشت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے PWD طور پر ختم کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے.